حضرت معاویہ کے نظام حکومت اور انتظامی اصلاحات۔ جہاں تک نظم و نسق کا تعلق ہے تو امیر معاویہ نے اس کو کافی حد تک اصلاح کر کے حکومت کو استحکام بخشا اور فوجی اور دیگر اصلاحات سے ملک کو بیرونی حملوں سے تحفظ دیا۔ ان کے نظام حکومت کا خاکہ درج ذیل ہے۔ خلیفہ کے اختیارات میں اضافہ۔ امیر معاویہ نے اپنے 19 سالہ دور حکومت میں ملک سے بے امنی اور خانہ جنگی دور کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی جو داخلی انتشار اور خارجی حملوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس حکومت کی بنیاد خلیفہ کے وسیع اختیارات پر تھی۔ انہوں نے خلافت راشدہ کی شرعی اور جمہوری طرز حکومت کی بجائے مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جو خدا کے سوا کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ اگرچہ دور خلافت کے قائم کردہ ادارے بظاہر اسی طرح قائم تھے لیکن ان کے اندر وہ جمہوری روح باقی نہیں تھی۔ مجلس شورا کا وجود قائم تھا اور اس میں عرب کے معروف مدبر عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن ابی سفیان اور دیگر اکابرین سلطنت شامل تھے جن کا انتخاب خلیفہ کی ذاتی پسند یا ناپسند پر مبنی تھا۔ خلیفہ کسی بھی شخص کو شورا کا رکن بنا سکتا تھا اور خود شورا کے کسی فیصلے کا پابند نہ تھا۔ شورا کے ارکان بھی خلیفہ کی خواہش و مرضی کے خلاف رائے دینے سے اجتناب کرتے اور اگر اختلاف کرتے تو ادب و احترام کے ساتھ۔ بے باک تنقید جس کا رواج خلافت راشدہ میں تھا یہاں اس کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ صوبائی نظام، ملکی تقسیم اور صوبائی حد بندی کا نظام تقریباً وہی رہا جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھا۔ ہر صوبے کے لیے الگ گورنر تھا جسے والی کہتے تھے۔ صوبائی گورنروں کی تقرری اور تنزلی کا اختیار خلیفہ کو تھا اور وہ خلیفہ کی ہدایات اور وضع کردہ احکامات کے تابع فرمان تھے۔ بعض مقامی نوعیت کے معاملات میں انہی فیصلوں کا اختیار تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں صوبہ میں مکمل امن و امان قائم رہا۔ فوجی نظام بنی امیہ مکہ کے فوجی قائدین میں سے تھے، اس لیے عہد امیر معاویہ میں فوج کی تنظیم کی طرح خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کا ڈھانچہ عہد فاروقی کے خطوط پر قائم رہا۔ فوج کے دو حصے تھے جنہیں گرمائی اور سرمائی علی ترتیب صافیہ اور شاتیہ کہتے تھے۔ فوج کی تنخواہ اور بھرتی کے نظام کی اور زیادہ اصلاح کی گئی۔ غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف ملکی دفاع کے لیے نئی چھاؤنیاں اور شہر آباد کیے گئے۔ دوران میں جنگ تلواروں پتہ نہیں کیا لکھ دیا تیروں اور دیگر رائج الوقت اسلحہ کے علاوہ قلعہ شکن آلات کا عام استعمال ہوتا تھا جس کے ذریعے بڑے بڑے قلعوں کی فصیلوں میں شکاف کر دیا جاتا تھا۔ امیر معاویہ نے فوج کی تنظیم اس طرح کی کہ ڈسپلن اور استعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کی صف اول کی افواج کے ہم پلہ بن گئی۔